ریڑھ کی آخری مورے کی جو ہڈی ہے اسی میں سے یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے روز اس ریڑھ کی ہڈی سے ہی دوبارہ خلقت کو وجود میں لایا جائے گا۔ آخر جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، اللہ رب العزت موت کو مینڈے کی شکل میں درمیان میں لا کر ذبح کر دے گا اور اعلان ہو جائے گا اسلامنا ہدیۃ من ربنا الرحمن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمانیات میں سے ایک باب ہے قیامت پر ایمان یا آخرت پر ایمان، جیسے اس آیت میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ البقرہ کی، اس کے آخر میں یہی ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ان کا قیامت کے قائم ہونے پر یقین اور ایمان ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو ہے اللہ کے پاس، وگرنہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من مات فقد قامت قیامتہ۔ قیامت کا سلسلہ انسان کی موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد پھر جو سارے ادوار ہوتے ہیں برزخی زندگی کے، قبر کا، حساب و کتاب کا، منکر نکیر کا، وہ سارا سلسلہ مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یسألک الناس عن الساعۃ، کہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہو قیامت ہے، قیامت آئے گی، تو کب آئے گی؟ فرمایا انہیں کہہ دو قل انما علمها عند اللہ، یہ غیب کی بات ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا وقت کیا ہے، کب قیامت آئے گی، کیسے لوگوں پر آئے گی۔ اور اسی طرح حدیث جبریل میں بھی جب پوچھا گیا قیامت کے حوالے سے متی الساعۃ، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مل مسعود عالم من السائل، کہ قیامت کب آئے گی۔ جس طرح آپ نہیں جانتے ہو، جبریل سے کہا آپ نے کہ آپ سائل کو علم نہیں ہے، اسی طرح مسعود کو بھی، مجھے بھی اس قیامت کے قائم ہونے کے جو وقت کے حوالے سے اور ٹائم کے حوالے سے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت جابر سے اسی طرح کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موت سے کوئی 1 مہینہ پہلے آپ سے یہ میں نے بات سنی۔ فرمایا کہ تم میرے بارے مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کے حوالے سے، تو ان کو کہہ دو وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ، کہ قیامت کب آئے گی، کس گھڑی آئے گی، تو اس کا علم تو ہے اللہ کے پاس۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص جس حالت میں موت اس کی آئے گی، وہ اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ فرمایا آپ نے سلسلہ صحیحہ میں 283 نمبر حدیث میں من مات، مسلم احمد کی روایت ہے اور حاکم کی، من مات علی شیء بعثہ اللہ علیہ، جو جیسا عمل کرتے کرتے دنیا سے مرے گا اسی حالت میں وہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا۔ یعنی اگر اچھا عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا، نماز کی عادت میں جائے گا، وضو کرتے ہوئے جائے گا، کوئی اور صدقے خیرات کرتے ہوئے جائے گا، تو جس حالت میں اس کی موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص برا کام کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے اگر اس نے موت آ گئی، تو فرمایا کہ اسی حالت میں قیامت کے روز وہ اٹھایا جائے گا۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو اٹھا دے گا۔ دنیا کے بدترین اور اشرار الناس لوگوں پر قیامت کھڑی ہوگی، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت جو ہے
تمام نیکوکاروں کو، ایمان والوں کو دنیا سے اٹھا دے گا۔ ایک ہوا چلے گی، اللہ رب ایک ایسی ہوا کو بھیجے گا، ریحاً طیبۃ، کہ ایک اچھی ہوا جو خوشبودار قسم کی اور آرام دے۔ فَتُوَفَّىٰ كُلُّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس ریح اور ہوا سے اس کو اٹھا دیا جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 2 نفخے ہیں، یعنی ایک نفخہ جس میں پھونکا جائے گا اور ساری خلقت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا نفخہ جو پھونکا جائے گا تو جب دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، اٹھائے جائیں گے۔ ان دونوں کے درمیان حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 40، پھر ان سے پوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے 40 سے کیا مراد ہے؟ سال مراد ہے، دن مراد ہے، گھڑیاں مراد ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ جب ان سے پوچھا گیا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، کہ میں اس سے انکاری ہوں، میں یہ کہہ نہیں سکتا، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اللہ کے رسول سے 40 کا لفظ ہی سنا ہے، اب دن ہے، یہ سال ہے، یہ مہینے ہیں، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا شاگردوں نے کہ 40 شہرن، 40 مہینے، قال ابیت، پھر لوگوں نے کہا 40 سنتن، 40 سال، قال ابیت۔ وہ فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت سے آسمان سے بارش برسائے گا، لوگ جس طرح انگوری اگتی ہے، زمین سے گھاس اگتا ہے اور سبزیاں اگتی ہیں، تو اس طرح ان کو اگایا جائے گا ان کو، اور پھر انسان جب ختم ہو جائیں گے سوائے ایک ہڈی کے جو عجب و ذنب، ریڑھ کی ہڈی کا آخری مورا، وہ باقی بچے گا، باقی انسان گل سڑ جائیں گے بہت سے، اور اسی ریڑھ کی آخری مورے کی جو ہڈی ہے اسی میں سے یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے روز اس ریڑھ کی ہڈی سے ہی دوبارہ خلقت کو وجود میں لایا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، حدیث میں موجود ہے خیر یوم طالعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے اچھا مبارک دن جس سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہوتا ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جمعے کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن ہی ان کو جنت میں داخل کیا، اور جمعے کے دن ہی شیطان نے ان کو جو دھوکہ دیا اس وجہ سے وہ ان کو جنت سے نکالا گیا۔ اور ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت بھی وہ جمعے کے دن ہی آئے گی۔ دوسری روایت میں موجود ہے کہ جمعے کے دن صبح صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے سورج کے طلوع ہونے تک ساری خلقت خوف زدہ ہوتی ہے، چرند بھی درند بھی، اس خدشے سے کہ آج جمعے کا دن ہے کہیں قیامت نہ آ جائے۔ فرمایا کہ سوائے انسان اور جنوں کے وہ غافل ہوتے ہیں، ساری خلقت جتنے یہ چپائے ہیں، مویشی ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، وہ سارے کے سارے جمعے کے دن صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ جو گھڑی ہوتی ہے اس میں وہ انتہائی غمگین اور پریشان ہوتے ہیں، سوائے اس کے انسان کے اور جن کے یہ غافل ہوتا ہے۔ قیامت کے روز یہ ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اور غیر مختون اٹھائے جائیں گے، جس طرح فطرت پر اللہ رب العزت کو دوبارہ اٹھائے گا، جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگے بدن ہوتا ہے اور غیر مختون ہوتا ہے، یعنی اس کا ختنہ نہیں ہوتا، تو اسی طرح غیر مختون وہ قیامت کے روز سارے انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انکم محشورون حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کے روز جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو سارے کے سارے فرمایا کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی
کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے انسان کو پہلے پیدا کیا ہے، ننگے بدن آتا ہے دنیا میں، غیر مختون ہوتا ہے، اسی حالت میں قیامت کے روز دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ قیامت کے روز ننگے بدن اٹھیں گے تو وہاں تو مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی، اور رجال و نساء جمیعاً، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے ننگے بدن۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ معاملہ کہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں، ہر ایک اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ تو 3 حالتوں میں ہوں گے، راغبین راہبین، پیدل جا رہے ہوں گے، اور کوئی خوشی خوشی جا رہے ہوں گے، کوئی خوف زدہ ہوں گے، اور کوئی اونٹ پر سوار ہوں گے، 2 کسی پر سوار ہوں گے، 3 کسی پر سوار ہوں گے، 4 کسی اونٹ پر 10 سوار ہوں گے۔ فرمایا کہ باقی جو لوگوں کو آگ آئے گی پیچھے سے، ان کو ہانک کر لے جائے گی، اور چلتے ہوئے جہاں وہ تھک جائیں گے اور قیلولہ کریں گے، آگ وہیں رک جائے گی، اور پھر جب جہاں رات ٹھہریں گے سوئیں گے، آگ وہیں رک جائے گی۔ جیسے صبح ہوگی تو آگ پھر دوبارہ ان کو چلانا وہ شروع کر دے گی۔ فرمایا جہاں صبح ہوگی آگ چلنا شروع ہو جائے گی، جہاں شام ہوگی تو آگ رک جائے گی۔ فرمایا کہ سب کو آگ ہانک کر شام میں لے جائے گی۔ شیطان جو شام کا جو شہر ہے، جو ملک ہے، یہ میدان حشر ہوگا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو حشر کی سختیاں، قبر کا عذاب، منکر نکیر کے بارے میں آپ نے حدیثیں بھی آپ نے سن رکھی ہوں گی، اور کس طرح سوال جواب ہوگا، اور نیک صالح ہوگا تو اس کے ساتھ قبر کیا اثر کرے گی، اور جو گناہ گار ہوگا قبر اس کے ساتھ کیسا کرے گی، سارے احوال اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے۔ فرمایا کہ حشر کے میدان میں سورج 1 میل یا 2 میل سر سے اونچا ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس 1 اور 2 میل سے مراد وہی جو میل ہوتے ہیں مسافت والا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میل سے مراد وہ جو سرما دانی میں سرمچو ہوتا ہے، سرما لگانے کے لیے چھوٹا سا کچھ 4-5 انچ کا 6 انچ کا، یہ مراد ہے۔ فرمایا کہ دنیا پسینے میں ڈوبی ہوگی، ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اپنے اعمال کے حساب سے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے پلاش میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تو سب کی اپنی اپنی کیفیت ہوگی۔ دوسری بات یہ پھر پلسرات کا ذکر فرمایا، حساب کتاب کا، نامہ اعمال کے تقسیم ہونے کا، ترازو کے قائم ہونے کا، اس کے پلڑے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، ترازو کا ایک میزان ہے، اس کے ایک لسان ہے، یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے تفصیل کے ساتھ۔ پھر گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی تو ان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ ساری تفصیلیں۔ پھر جنت کی جہنم کی کیفیات کیا ہوں گی، عذابوں کی کیفیت کیا ہوں گی، اور جنت کی جو کیفیات ہے وہ کیا ہوں گی۔ آخر جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، اللہ رب العزت موت کو مینڈے کی شکل میں درمیان میں لا کر ذبح کر دے گا، اور اعلان ہو جائے گا، جنت والوں سے کہا جائے گا خلودن بلا موت، جہنم والوں سے بھی یہی بات کہہ دی جائے گی، وہ ابدی جہنمی ہوں گے، اور یہ جو ابدی جنتی ہوں گے۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، سوائے صوفیاء کے یا بہت سے جو ہندو ہیں جو تناسخ ارواح کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں تو روحیں دوبارہ آ جاتی ہیں، نیک صالح ہوتا ہے تو اچھے انسان کی شکل میں آتی ہیں، اور اگر برا ہوتا ہے تو کوئی کتے کی شکل میں آ جاتا ہے، اس کی روح جو ہندو ہے اس کی روح کتے کی شکل میں داخل ہو جاتی ہے، خنزیر کی شکل میں داخل ہو جاتی ہے، سانپ اور بچھو میں آ جاتی ہے۔ یہ تو عقیدہ ہے وہ ہندوؤں کا۔ ایک عقیدہ ہے صوفیاء کا کہ وہ انسان دوبارہ آئے گا، اس کو وہ کہتے ہیں تناقل ارواح۔ تو جس طرح منصور حلاج کا یہ عقیدہ تھا، جب اس کو پھانسی دی گئی، لٹکایا گیا نا، تو کہتا ہے میں دوبارہ زندہ ہوں گا، دنیا میں دوبارہ آؤں گا۔ تو صوفیاء کا یہ عقیدہ ہے کہ بزرگ دوبارہ آ جاتے ہیں اسی شکل میں،
اور ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ نیک اور صالح اور بد کا فرق کیا جائے گا. نیک صالح ہوگا تو خوبصورت بن کے آ جائے گا، اچھی شکل میں آ جائے گا، اور اگر گناہ گار ہوگا ان کی نظر میں تو وہ کسی جانور کی شکل میں آئے گا، کسی کتے کی شکل میں آ جائے گا، کوئی خنزیر کی شکل میں آ جائے گا. یہ چند بنیادی چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. تو ہمارا تو اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، قائم ہوگی، اور اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور کب آئے گی اور کیسے لوگوں پر آئے گی وہ اللہ ہی جانتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب ہمارا صرف اس حوالے سے آخری درس ہے جو تقدیر پر ایمان کے حوالے سے ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور دن اس کا ذکر کریں گے، اور یہ پھر ہمارا جو ایمانیات کا سلسلہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا.